الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من عرف نفسہ فقد عرف ربہ صدق اللہ و صدق رسولہ الکریم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث قدسی کا ترجمہ یوں ہے: جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا بس اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ اللہ تعالی اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول سچا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، گفتگو چل رہی تھی کہ جس سے عرفان الہی حاصل ہو جائے وہ بلند بانگ دعوے نہیں کرتے، بتاتے نہیں کسی کو۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کا راستہ پوچھنا ہے بھئی یہ کیا چکر ہے، آپ جو خصوصی فضل کیسے ہوا تو وہ راستہ بتا دیتے ہیں۔ مرزا بیدل جو ہیں وہ گفتگو کرتے ہوئے ایک شعر فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں: گفتگو بے دل دلیل ہر ذرہ تازی ہائے ما است، گفتگو بے دل دلیل ہر ذرہ تازی ہائے ما است، تاجرس فریاد دارد کارواں آسودہ نیست۔ ترجمہ کیا اس فارسی شعر کا؟ اے بے دل، بے دل شاعر ہے، اے بے دل، یہ بلند بانگ دعوے اور یہ طوفان گفتگو محض ہماری بےہودگی ہے، بے راہ روی ہے اور نارسائی منزل کی دلیل ہے کہ گھنٹیوں کی آواز کا آتے رہنا اس بات کی دلیل ہوتا ہے کہ ابھی قافلہ راستے میں سرگرم سفر ہے اور منزل تک نہیں پہنچا، اور جب گھنٹیوں کی آواز مکمل طور پر بند ہو جاتی ہے تو جان لینا چاہیے کہ قافلہ یا تو منزل مقصود پر پہنچ گیا ہے یا پھر سکون سے ہمکنار ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو زیادہ بولتے ہیں کہ مجھے عرفان الہی حاصل ہے وہ بھی منزل کے مسافر ہیں، منزل رسا نہیں ہے یا پھر رکے ہوئے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، تصوف کی گفتگو چل رہی ہے، اس میں مفاہیم کی پیچیدگیاں ہیں، عظمتیں ہیں، رفتیں ہیں، لیکن وہ اپنی جگہ پر، لیکن حجت باز قسم کے ذہن میں بہت سے سوالات اٹھتے ہیں، اور ایک لطیف سا سوال نصیر الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اس کا دیتا ہوں جواب۔ ایک فرماتے ہیں کہ جب میں منطق کی کتاب پڑھتا تھا، حضرت نصیر الدین نصیر چراغ گولڑا رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ میں منطق کی کتابیں پڑھا کرتا تھا تو استاد محترم حضرت مولانا فتح محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ 1969 کی بات ہے، ایک علمی سا لطیفہ سنایا تھا کہ کسی تیلی، یہ جو تیل نکالتے ہیں سرسوں سے یا جس سے بھی اور کسی چیز تلوں سے یا جس کا بھی، تو کسی تیلی کے پڑوس میں ایک منطقی اور معقولی رہتا تھا۔ ایک دن وہ تیلی کے پاس آیا تو دیکھا کہ اس کے بیل کے گلے میں گھنٹی پڑی ہوئی ہے اور وہ ٹن ٹن بج رہی ہے اور وہ کولو کے گرد گھوم رہا ہے۔ تو منطقی نے تیلی سے دریافت کیا کہ یہ بیل کے گلے میں گھنٹی باندھنے کا کیا مقصد ہے؟ وہ جو گھنٹیاں ہیں نا، اس کا ایک چیپٹر ہم نے حدیثوں میں الگ پڑھا ہے، وہ بات نہیں کر رہے، یہاں اور بات ہے۔ منطقی نے تیلی سے دریافت کیا کہ بیل کے گلے میں گھنٹی باندھنے کا مقصد کیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ گھنٹی کے بجتے رہنے سے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ بیل گھوم رہا ہے، میرا کام کر رہا ہے، یہ رکا نہیں ہے۔ اگر گھنٹی کی آواز نہیں آتی تو ہم سمجھ لیتے ہیں کہ بیل رک گیا ہے، پھر ہم دیکھتے ہیں بھی کیا ہو گیا، خیر ہے اس کو۔ تو اگر گھنٹی نہ ہو تو ہمیں اس کے چلنے یا رک جانے کا پتہ نہیں چل سکتا، اس لیے اس کے گلے میں ہم گھنٹی باندھ دیتے ہیں۔ تو یہ جو بات سنی نا، تو منطقی جو تھا اس کی رگے منطق فوری پھڑک اٹھی اور کہنے لگا کہ اگر تمہارا بیل ایک جگہ کھڑا ہو جائے اور کھڑا رہ کر خالی ایسے ایسے گردن ہلاتا رہے اور گھنٹی تو بجتی رہے گی، تو تم کیا سمجھو کہ
وہ چل رہا ہے بیل۔ جب تیلی نے منطقی کی یہ بات سنی تو بولا، عقل مند تھا، ذہین تھا، بولا حضرت آپ بالکل بجا فرماتے ہیں اور ایسا ہونا بھی ممکن ہے، مگر افسوس اس بات کا ہے یہ جو میرا بیل ہے جس کے گلے میں گھنٹی ہے اور یہ تیلی کا جو بیل ہے، یہ تیل نکالتے ہوئے جب ہم اس کو جوتتے ہیں تو یہ بیل چلتا رہتا ہے، لیکن یہ منطقی نہیں ہے تمہاری طرح، یعنی آپ کی طرح یہ علم منطق اور معقولات اور اس طرح کے لا یعنی سوالوں سے جو ہے اسے کچھ نہیں ہوتا، یہ اس کو کوئی نہیں پتہ۔ ہاں اگر یہ اس سے آشنا ہو تو شاید ہمیں یہ دھوکہ دے دے جیسے تم دھوکہ دیتے ہو لوگوں کو۔ یہ میرا بیل صرف بیل ہے، منطقی نہیں ہے، کوئی ایسی جیسے تم نے غلط تعلیم لی ہوئی ہے وہ ایسا تعلیم یافتہ نہیں ہے۔ تو نصیر الدین شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ جو ایک لطیفہ ہے، یہ سمجھانے یا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اعتراض کرے کہ حضرت بے دل نے گھنٹیوں کی خاموشی کو رسائی منزل کی دلیل اور علامت ٹھہرایا ہے، یعنی گھنٹیاں اسی وقت تک بجتی ہیں جب تک قافلہ چل رہا ہوتا ہے، تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جانور کھڑے ہو جائیں اور سر ہلانا شروع کر دیں، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ اگر وہ ہلاتے بھی ہیں، کوئی مکھی بیٹھتی ہے، کوئی ایسی چیز بیٹھتی ہے، تو وہ اور طرح کی آواز ہوتی ہے، وہ ایک سر سے آواز نہیں ہوتی، ٹن ٹن ٹن، نہ، تو بے سری آواز ہوتی ہے، عام جاہل آدمی پہچان دیتا ہے۔ بہرحال تو اس کا جواب وہی ہے کہ اتفاق سے جانور منطقی نہیں ہوتے۔ یہ جو انسان ہے نا، یہ خام خواہ ادھر کفر کے فتوے لگا، ادھر کا تصوف کو چھیڑ، فلاں کو چھیڑ، باطنی علوم کو چھیڑ، آتا جاتا کچھ نہیں، بس صرف یہ ایسے اعتراضات آتے ہیں۔ تو تیلی نے پھر ٹھیک جواب دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔